میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں سے بولو یہ ہمارا گھر ہے، خیرات سنٹر نہیں۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک دفعہ میری بہن میرے گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں غصے میں کہنے لگا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کریں۔ ماں سب کچھ چپ چاپ سنتی رہی۔ بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور مجھے کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں بھائی جان، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ کچھ دن بعد ہم دونوں بھائی میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا، تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ میری ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی میری بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر میری بہن کہنے لگی، مجھے زمین میں حصہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میرے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی تھی۔ میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا کہ اتنے میں میری بہن میرے گھر آئی۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے گوشت کی بریانی بنانے کی۔ میری بہن کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، بھائی پریشان ہو، سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی میں تمہاری بڑی بہن ہوں، میری گود میں تم کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل پریشان نہ ہوا کر، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کروا۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو یہ نہ بتانا کہ کنگن میں نے دیے ہیں۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا، 1000 روپے مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پوجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی۔ پھر جلدی سے ہاتھ میرے سر پر رکھا اور جانے لگی۔ جب میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں۔ بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرو، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔